جی السلام علیکم ڈیویورز، کیا حال ہے؟ کارجنی.pk سے احتشام. اور جیسا کہ آپ نے آج کا دیکھا ہوگا، میرا تو خیال ہے میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک جو ہے وہ آج بنایا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے کہ فراری کو کاٹ کے اسمگل کرنے والے سائنسدان. تو بات یہ ہے کہ لاسٹ ویک جو ہے نا، ویڈیو تو میں نے پہلے بنانی تھی. لاسٹ ویک مجھے ایک صبح جب میں سو کے اٹھتا ہوں کہ تقریباً 9-10 بجے قریب، تو اس وقت مجھے ایک میں نے واٹس ایپ صبح اٹھ کے کھول کے دیکھا اپنے ایز یوزول. تو ایک واٹس ایپ پہ ایک انون نمبر سے کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے. تو ریکارڈنگ تھی وہ. پہلے انہوں نے میرا اسکرین شاٹ بھیجا میری ویڈیو کا کہ میں نے آپ کی یہ والی ویڈیو دیکھی ہے، اور اس وجہ سے تاکہ وہ ایک ریفرنس کے طور پہ. اور جو ریکارڈنگ انہوں نے کی اس میں انہوں نے کویسچن یہ پوچھا، وہ اب یہ تھے کون صاحب. میں نے پہلے تو نوٹ کیا کہ ٹائم کتنے بجے کا، تو تقریباً صبح کوئی 4:30 بجے انہوں نے یہ میسیجز ریکارڈ کیے ہوئے تھے. اور بھائی صاحب جو ہے وہ ہمارے کوئی یہ کافی ینگ بھائی صاحب تھے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہی کوئی 18-20-22 سال کے آگے پیچھے کے. تو انہوں نے مجھے سوال یہ پوچھا ہوا تھا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں فراری جیسی گاڑیاں، بات ہی سیدھی فراری سے شروع کی انہوں نے، نیچے کا تو بھائی چکر ہی کوئی نہیں، سیدھے فراری سے آئے ہیں بھائی صاحب. تو بندہ کہ یار بیچ میں اتنا کچھ آتا ہے، کوئی کرولا کر لے، تو لینڈ کروزر کر لے بھائی، تو کوئی مرسیڈیز کر لے، نہیں سیدھا فراری سے. تو بھائی صاحب جو ہے وہ صبح 4:30 بجے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی دبئی میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹڈ فراری جو ہے بڑی سستی مل جاتی ہیں، اور وہاں پہ وہ آتی ہیں امریکہ سے اور یورپ سے اور ڈفرینٹ کنٹری سے آتی ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس گاڑی کو پارٹس میں جو ہے پاکستان میں اسمگل کر لیں، یعنی کہ لے کر تو آئے ہم اس کو کنٹینرز کے ذریعے، یعنی کہ پراپر جو راستہ ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کو پتہ نہ چلا کہ ہم نے گاڑی اسمگل کی ہے. جیسے ہم دروازے الگ لے آئے، اس کے انجن الگ لے آئے، سسپینشن الگ لے آئے، انٹیریئر کا سامان الگ الگ کر کے، تو ہم پوری گاڑی لے اور یہاں لا کے جوڑ کے ہم اس کو سڑکوں پہ شو کر کے بھگانا شروع کر دیں. تو انہوں نے یہ سوال انہوں نے پوچھا. پہلے تو میں نے چیز نوٹ کی، میں نے کہا بیٹا آپ صبح کے 4:30 بجے تک آپ جاگ رہے ہیں، آپ نے جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی آپ سو گئے. تو پہلی چیز تو مجھے آپ کے بارے میں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ ایک ٹوٹل لوزر ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جو لوزرز ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو جاگتے دن کو سوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اپنی زندگی پہ آزما کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کی روٹین ایسی ہوگی نا کہ آپ رات کو جاگتے دن کو سوتے اور ساری رات جاگنا ہے، برگر کھانے ہیں، پیپسیاں پینی ہیں، یا فلمیں دیکھنی ہے، یا نیٹ یوز کرنا ہے، یا نیٹ پہ گپے مارنی ہیں، تو اس قسم کے جو آئیڈیاز ہیں نا وہ دماغ میں اس ٹائم آتے ہیں، کل بلاتے نئے نئے جو ہے نا یہ دولت کمانے کے، امیر ہونے کے منصوبے آتے ہیں دماغ میں. تو میں نے کہا بیٹا جی آپ صبح کے 4:30 بجے آپ سوئے ہیں، اب آپ سو کے اٹھیں گے 12-1 بجے، اور اس کے بعد جو ہے نا میرا میسیج آپ چیک کریں گے. تو میں نے ان کو خیر پہلے تو جواب میں نے ان کو دیا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد جو میں نے پھر جو سوچا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. تو جواب میں نے ان کو یہ دیا کہ بھائی میرے یہ کام تو بڑا پرانا چالو ہے، گاڑیاں جتنے بھی بلال گنج آپ کا بھرا ہوا ہے، یا کراچی میں شیر شاہ ہے، یعنی کہ جو کباڑی مارکیٹ ہے، وہ ساری کی ساری جو ہیں آلریڈی ان پہ وہ اسی کام پہ چل رہی ہیں کہ باہر کی کنٹری سے جو اسکریپ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو کٹ پیسز میں یہاں لاتے ہیں اور اس کے اسپیئر پارٹ بیچے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں لے کے آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جسٹ ہولڈ آن، اوکے. تو میں نے ان کو بتایا کہ گاڑی اس طریقے سے کٹ پیسز میں لانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ گاڑی کی تمام سامان لے آئیں گے، اس کے مطلب ہر پارٹ آ جاتا ہے، لیکن کیا چیز نہیں آ سکتی، گاڑی کا مین فریم. کیونکہ جب آپ کا کنٹینر جو ہے وہ کراچی میں یا لاہور میں جب آپ پورٹ پہ لے کے آتے ہیں، چاہے وہاں سی پورٹ ہے یا ڈرائی پورٹ ہے، جب آتا ہے کنٹینر آپ کا، تو موسٹ آف دا کیسز اب کیا ہو رہا ہے کہ پورا کنٹینر خالی کروایا جاتا ہے. پہلے کسٹم کے آفیشلز وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ پورا کنٹینر خالی کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بند کیا جاتا ہے. اس کا تقریباً 20,000 روپے خرچہ ہے، وہ بھی امپورٹر نے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ آپ کے کنٹینر کھول کے ان کے نیست و نابود کر دے اور اس کو جناب تباہی پھیر دے. چاہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ پہ بھی یہی ہے اور امپورٹ پہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. ایکسپورٹ پہ تو اس وجہ سے ہے کہ نارکوٹکس وغیرہ کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان سے یہاں سے کہ ڈرگ چل جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہے، اور امپورٹ پہ بھی ہے. تو کیونکہ پیسے آپ کے لگ رہے ہیں اس لیے گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور بندے کیونکہ ہمارے لیبر مفت مل جاتی ہے اس لیے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقریباً مفت والا حساب ہوتا ہے لیبر کا.
تو بات یہ ہے کہ نمبر 1 تو آپ کی چیکنگ ہوئی، نمبر 2 یہ ہے کہ آپ گاڑی کا جو مین فریم ہے جس کے اوپر آپ نے یہ دروازے، یہ چیزیں، انجن سب ٹانگنا ہے، وہ فریم آپ نہیں لے کے آ سکیں گے. اور جسٹ ان کیس اگر آپ وہ فریم کسی طریقے سے ٹکڑوں میں کاٹ کے بھی لے آئے، وہ لا کے ویلڈنگ بھی کر لی، تو اس گاڑی کے پلے کیا ہوگا جو اتنے ٹکڑوں میں کٹ کے آئی ہے کہ اس کا مین ڈھانچہ جس کے اوپر سارا کچھ لگنا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی سولیڈیرٹی اس کی کوئی اسٹرینتھ ہی کوئی نہیں ہے، اسٹرینتھ کمپرومائز ہوگی اس اسٹرکچر کی ساری. آپ دوبارہ اسے ویلڈنگ کے دیسی ویلڈنگ کے ٹانکے لگائیں گے، وہ اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے. تو میں نے پھر دوسری بات ان کو یہ ان کے نالج میں اضافہ کیا، جو کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، کہ پہلے کیا ہوتا تھا اگر آپ بلال گنج وغیرہ جاتے تھے تو آپ کو گاڑی کا فرنٹ، جس کو نوز کٹ بولا جاتا ہے، یعنی کہ فرنٹ بمپر سے لے کے آپ کے جہاں سے ونڈ اسکرین شروع ہوتی ہے اتنا جو فرنٹ کا حصہ سارا ہے، اس کو نوز کٹ کہتے ہیں. پورا نوز کٹ آیا کرتا تھا، پورے کا پورا بیک کٹ بھی آتا تھا گاڑی کا. اب گورنمنٹ کے نئے ریگولیشنز کے مطابق آپ نوز کٹ نہیں لے کے آ سکتے. نوز کٹ نہ لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بونٹ اور فینڈرز اور یہ چیزیں نہیں لا سکتے، وہ چیزیں آ رہی ہیں. آپ جائیں گے بلال گنج وغیرہ میں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے سجا کے رکھا ہوا ہے اور پورا بنا کے رکھتے ہیں. لیکن اصل جو چیزیں اگر میں سمجھا سکوں آپ کو، گاڑی کی جو مین چیسز ہوتی ہے نا، اس کے آگے جو انجن کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایسے اگر میں تھوڑا شو کر سکوں، جس طرح میرا یہ بازو ایسے اسٹریٹ ہے بالکل اس وقت، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح 2 گارڈر ہوتے ہیں سیدھے. وہ سارا کچھ جو گاڑی کا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر ہی نٹ بولٹ ہوا ہوتا ہے، اسی کے ارد گرد سارا، یعنی کہ اسی سے پھر آگے ایکسٹینشن نکالی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو گارڈر جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ وہ والا جو فرنٹ کا حصہ وہ نہیں لے کے آ سکتے. تو جس کی وجہ سے اب وہ آ رہے ہیں، کیونکہ بعض کا جیسا میرے ایک دوست ہیں، ان کی گاڑی تھی ایس ایل کے 200، وہ ایکسیڈنٹ ہو گئی، پوری گاڑی دوبارہ بنائی ہے. تو وہ والی جو اگلے 2 گارڈر تھے وہ بھی آئے ہیں دبئی سے، تو وہ آتے پھر ٹکڑوں میں ہیں چیزیں، وہ یہاں لا کے ان کو ویلڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ویلڈنگ پیچھے کی طرف ہوگی تو فرنٹ سے وہ جینون لگے گی، وہ گاڑی بعد میں بیچ لیں گے، اور اس طرح کام لوگ کر رہے ہیں. تو وہ آ تو رہی ہیں چیزیں لیکن اس انداز میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جو بیک کٹ ہے گاڑی کا، وہ جس طرح یہ میری گاڑی کے پیچھے اب آپ دیکھ رہے ہیں پوری ونڈ اسکرین والی سائڈ ہے نا، یہ پلرز کے ہاف تک یہ پوری نہیں آ سکتی. اس کو اب لا یہ ہے کہ سینٹر میں سے آپ کاٹیں گے ڈگی کو، 2 ٹکڑوں میں گاڑی ہوگی. یعنی اگر پیچھے سے کسی کی گاڑی پہلے ایکسیڈنٹ ہو جاتی تھی تو وہ گاڑی کا ہاف کٹ پیچھے سے لگاتا تھا، وہاں پہ جو پلرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ویلڈنگ کرتا تھا ان کے مخصوص پوائنٹس پہ، اور اس کے بعد جناب چل میرا بھائی پینٹ شینٹ کیا اور کٹنگ شٹنگ کی اور ہو گیا کام، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نہیں ہوا کرے گا، اب وہ سینٹر میں سے ڈگی کو انہوں نے کاٹا ہوا کرے گا، آپ پھر اس کو سینٹر میں سے بھی جوڑ لگاتے رہیں اور پھر لگے رہیں اس کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں. تو ایک تو میں نے انہیں سمجھایا کہ میں نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتی چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جیسے سائنسدان جو ہے نا، وہ آپ کو پہلے سائنسدان نہیں پیدا ہوئے، آپ سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، تو ہمارے اوپر تو آتا ہے کہ ہم دھوپ میں گنجے نہیں ہوئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بیٹا آپ سے پہلے بھی سائنسدان بڑے بڑے پیدا ہو چکے ہیں، آپ نئے سائنسدان نہیں، کوئی نیا آئیڈیا نہیں آپ لے کر آئے، یہ آلریڈی بڑی پرانی چیزیں چل رہی ہیں. اور بیٹا اگر آپ کو فراری چلانے کا شوق ہے، اگر اس قسم کے شوق پال لیں تو بیٹا اس کے لیے محنت کریں، دل لگا کے پڑھیں، زندگی میں کسی مقام پہ پہنچے. آپ یقین کریں میری مرحوم والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو جب میں میٹرک ایف میں تھا نا تو مجھے گاڑی چلانے کا بہت زیادہ شوق تھا، جنون کی حد تک. میں جسے کہتے ہیں نا بالکل پاگل، زندگی میں شوق ہی ایک میں نے رکھا ہے، بس 1-2 ہی شوق ہے میرے زندگی میں، اور کوئی خاص شوق ہے نہیں. تو میں نے جناب گاڑیوں کا شوق اس میں نا دیٹ یوز ٹو بی نمبر 1، مطلب جب سے پیدا ہوا تب سے، ٹھیک ہے. چھوٹا سا تھا تب بھی وہ امی بتاتی تھی کہ تم چھوٹے ہوتے بھی تم گاڑی کرتے ہو اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو وہ جناب گاڑی کا جو ہے میری امی کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب زندگی میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو تب گاڑی لینا. اب ہم سعودی عرب میں رہتے تھے اور وہاں گاڑی جو ہے وہ ردی کے برابر ان کی قیمت ہوتی ہے. تو میں سوچا کرتا تھا مقام، یار کیا مطلب، کیا مقام، کیا کسی پہاڑ پہ پہنچ جانا ہے کہ کہاں پہنچ جانا ہے، یہ کہاں کیا مقام، کون سا مقام یار. لیکن اب پاکستان میں کیونکہ مجھے بھی یہاں پہ آ کے رہتے ہوئے اب کو تقریباً 24-25 سال ہو گئے، تو اب جا کے زندگی میں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بیٹا آپ کو کوئی نہ پڑھ لے کے کچھ کرنا پڑے گا، افسر بننا پڑے گا، کسی پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے. آپ نہ تو آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ جی میں میٹرک فیل کیا میں نے، ٹھیک ہے، 12ویں فیل کر دی میں نے، یا میں نے ایویں بس پیپسی پی کے یونیورسٹی سے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے ہم نکل آئے پیپسیاں پیتے ہوئے اور شاورمے کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں اپنے ابا سے کچھ پیسے مل جائیں گے اور پھر ہم ایک دکان ڈالیں گے یا ہم ڈبے امپورٹ کریں گے، باہر سے کنٹینر آئیں گے
اور ہم امیر ہو جائیں گے اور وہ پراڈو نظر آ رہی ہے اور وہ پراڈو ہوگی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں ہوتا بیٹا. ٹھیک ہے, بزنس میں بھی آپ کو آگے آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. بٹ وہ لکی جو چانسز ہیں نا وہ ہوتے ہیں دنیا میں, کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 تو یہ کہ اپنی تعلیم مکمل کریں, اچھے عہدے پہ لگیں, وہاں پہ اچھے پیسے کمائیں, سسٹم کے اندر آئیں. اب دیکھیں نا, اب گاڑیاں جو ہیں پاکستان میں بھی طبیعت فریش ہو گئی ہے لوگوں کی. پہلے ہر بندہ ہی گاڑی لے کے اڑا پھر رہا تھا یہاں پہ. اب یہ دیکھیں ہر گاڑی کروڑوں روپے میں چلی گئی گاڑیاں, کروڑوں میں. سوزوکی سوئفٹ جو ہے 40 لاکھ روپے کی انوائس آ رہی ہے اس گاڑی کی ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ کی. اور سٹی وغیرہ جو ہے اور یارس وغیرہ جو ہے وہ بھی 40 کے قریب ہیں گاڑیاں. اور جو سیوک ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے, پورے 100 ٹچ کر کے واپس آئی ہے. تھوڑا سا بیک پڑ گیا, یہ پھر بڑھ جائے گا انشاءاللہ, کوئی فرق نہیں, پھلے گا پھولے گا, پرائسز ایسی بڑھتی چلی جائیں گی. تو باہر کے ملکوں کی بات اور ہے جی, وہاں پر ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ ہیں یہ چیزیں, گاڑی ردی کے برابر ہے قیمت, تو وہاں پہ کسی مقام پہ آنے کی ضرورت نہیں. ہاں لیکن اگر وہاں بھی آپ نے ایک اچھی گاڑی لینی ہے جس کو آپ جو اسٹیٹس سمبل ہے, مرسڈیز ایس کلاس, لیمبورگینیز, فرارز, پورش, تو اس کے لیے مقام پہ آنا پڑتا ہے. تو بھائی صاحب پڑھ لکھ کے مقام پہ آؤ. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اس قسم کے آئیڈیاز کے جی ہم یوں کریں اور سیدھے فراری سے بھائی صاحب نے شروع کیا, یہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اور میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں کہ اتنے عرصے سے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی, یار تھوڑا ارریگولر ہو گیا ہوں میں, اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ, تو بس اس کی وجہ کچھ دماغ میں ٹینشن ہے, کچھ پروجیکٹس آن دا وے ہیں. تو بس انشاءاللہ چینل چلاتا رہوں گا. مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار ملتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. مجھے کئی بھائیوں کے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے ہیں, کئیوں نے کالیں کی ہے مجھے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی. تو ابھی تھوڑا سا نا میں یعنی کہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہوں, میں زندگی میں اس موڈ پہ اپنے آپ کو میں تھوڑا سا رک کے تھوڑا سانس لے رہا ہوں. شو روم بند کرنے کی وجہ ایک ویڈیو میں پہلے میں نے بتائی بھی ہے, لیکن میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گا کہ شو روم میں نے کیوں بند کیا ہوا ہے. تو اب آگے کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیں, اللہ حافظ.